بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریکٹیکل نماز کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہی رکعت پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، قیام کس طریقے سے کرنا ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں ہم نے کیسے جانا ہے۔ یہ ٹوٹل چیزیں آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں، تو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی باڈی کو سیدھا کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کے بعد ہم نے تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں، اور خواتین جو ہیں اپنے کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب تکبیر پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے؟ کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں ناف کے اوپر چلے جاتے ہیں، ناف کے بہت نیچے۔ تو صحیح طریقہ کون سا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، واللہ عالم۔ اپنی ناف کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ باندھ دیں۔ اب آپ نے دیکھنا کہاں پہ ہے؟ وہاں پر جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اپنی نگاہوں کو وہاں رکھنا ہے، نگاہوں کی ٹک ٹکی آپ نے وہاں پہ رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھ لینی ہے جو آپ کو آسان لگے، کیونکہ اکثر عوام سورت الاخلاص پڑھتی ہے تو میں بھی وہی پڑھ دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم نے جانا ہے رکوع کی طرف۔ قیام کے بعد رکوع آتا ہے، تو رکوع میں جانے کا اور رکوع کے صحیح ادا کرنے کا طریقہ دیکھیے گا ذرا۔ اللہ اکبر۔ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اپنی نگاہیں آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے اوپر، پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں آپ نے وہاں پر ان کی نگاہ رکھنی ہے۔ یہاں پر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کم از کم آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا جو بہترین طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ یہ ہے، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جہاں پہ آپ نے چہرہ رکھنا ہے اس کے ارد گرد۔ اب آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنا ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ بھی اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے، اتحیات کے لیے اتحیات میں یاد رکھیے اپنے ہاتھوں کو یہاں پہ رکھنا ہے، یہاں پہ یا ایسے نہیں رکھنا، بالکل خوبصورت طریقے سے آپ نے ایسے رکھنے ہیں۔ اور دیکھنا کہاں پہ ہے؟ آپ نے اپنی گود کے اندر دیکھیں یا اس سینے کی جگہ کو دیکھیں، یہ زیادہ خوبصورت ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہتا ہے۔ ادھر ادھر توجہ گئی تو نماز کے اندر خشوع خضوع نکل جاتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہاں تک عام طور پر ہماری نماز مکمل ہو گئی، لیکن دعائیں اگر اور ایڈ کرنا چاہیں، اضافہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ دعائیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی جناب، اب ہم نے اپنی نماز کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے؟ ایسے سلام پھیر دیتے ہیں، ایسے پھیر دیتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ نے ایک دم کھڑا نہیں ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز مکمل کر دیتے تو وہیں بیٹھے رہتے، آپ کہتے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت کا ہے۔ تو پیارے دوستو، آیت الکرسی کا بھی اہتمام کیا کریں، انتہائی تحمل کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم۔